لیکن تاریخ یہ نہیں کہ مرض پھیلا ہے مان لیجئے لیور کا اور تقریر کر رہا ہے دماغ پہ، نہیں، جو مرض ہے اس کا علاج ہوگا۔ دوپہر سے حالانکہ منال بھیا بیچارے اس کی تھوڑا طبیعت بھی وہ ہو گئی، دھوپ وغیرہ کے ٹیک وغیرہ مکسر وغیرہ، اور خاص کر وہ ایک بزرگ ہم کلام دیکھ رہا تھا، السلام سیدہ خاتون جنت السلام، بڑا پیارا پڑھا تو غوث اللہ فرماتی اس کے محبوبوں کے اسماء اور نام ہی آتے رہتی ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہو، کھاتے کھلاتے رہو، لیکن اس ذکر میں ہی رحمت ہوتی ہے اور رحمت برستی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حسام بھائی اس کے بغیر آدمی بس آپ دیکھیے نا کتنی پیاری بات فرمائی، آج بھی میں نے یہی کہا، کچھ لوگ برابر عمرے پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کچھ لوگ مدینہ شریف میں ہیں اور کچھ لوگ یہاں رہ کے دل میں مدینہ شریف ہے، جان میں دل ہوش و خدا سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے۔ ایک بزرگ کو پوچھا پاکستان اردو باری سے پاک ہیں کون، کیسے معلوم ہو یہ اللہ والا ہے؟ فرمایا اس کی صحبت تمہیں رنگ دے، اس رنگ میں سبحان اللہ مذہب کے اور دین کے، اور اس کی صحبت سے تمہیں آخرت یاد آئے، اللہ رسول کی یاد آئے، اس کے محبوبان بارگاہ کی یاد آئے۔ اور یہ کوئی مطلب کمال تو یہ نا دنیا کا اتنا پوری ہو چکی ہے نا، غائب ہو چکا ہے نا، اگر آپ ہمارے منزل لیتے ہیں لوگ الٹے چل رہے ہیں، آپ یہ دیکھ ہی رہے نا۔ اچھا اثر بھی تھوڑی دیر ہوتا ہے، پروگرام کرایا مان لیجیے آپ نے 2 دن 4 دن، کیا ہوتا ہے اتنا غائب ہو چکا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جگہ آپ آزما لیجیے مارتے رہیے تو سن ہو جائے گی۔ تو دنیا داری اتنی ہو چکی ہے کہ اس نے سن کر دیا ہے، سمجھ رہے بات کو آپ؟ اب میں نہیں کہتا سن بھی کم جملہ ہے، آپ سرکاروں کو یاد کریے، شہادت فاروقی پڑھیے، شہادت خلفائے راشدین کی شہادت، اہل بیت کی قربانیاں، تو اکیلے آپ بیٹھ کے روتے رہیں گے، آپ سوچیں گے لوگ اب اوپر سے دوسری قومیں اور دوسرے صلح کلی ڈراتے ہیں، یہ مار دے گا وہ مار دے گا، تمہیں کیوں مارے گا؟ زندہ کو مارا جاتا ہے احسان بھائی، زندہ کو مارا جاتا ہے، بہت صحیح بات ہے، سمجھ میں تو آئے کہ ہم زندہ سب کچھ جی۔ اور 100 سال پہلے میرے آقا نعمت فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم سرکار آپ سے فریاد ہے، حضور آپ سے فریاد ہے، آپ شہنشاہ زندہ پھریے پاک ملت کیجیے۔ وہی آج بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے تاریخ نہیں کی، وہاں نہیں گئے، وہاں، میں نے کہا میں نے تاریخ ابھی بھی تیار ہوں، اگر علاج برداشت ہے تو ہر چیز فیشن بن گئی نا، جی بھائی، ہر چیز ایک ٹرینڈ بن گئی، ایک کلچر کی طور پہ کہ بلائیے ایسا ویسا، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ علاج کریں گے چیرا لگتا تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سرکار تو معلوم کیا ہوا، اتنا دوری ہو چکی ہے، اتنا دوری ہو چکی ہے کہ فرمایا ایک جگہ اللہ سرکار نے رضی اللہ عنہ کہ جب تم اللہ رسول کے اور اس کے پیارے محبوب اور محبوبان بارگاہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہو تو شیطان مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہارے دل کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آدمی کہیں بھی رہے ذکر کر سکتا ہے نا، باتیں کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن شیطان لگا ہے نا، آپ آزما لیجیے، آپ کہیں بھی کوئی چیز کو دنیا کو چیک کرنا ہے، ابھی میں نے آج یہ کہا، میں نے کہا تقریر کس بات، اس قوم کو چیک کرنے کے لیے ایک ہی بات بتا رہا ہوں خالی، کہ اپنا آدمی اگر کوئی ترقی کرے، میرا تو ایمان کامل ہے، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اہل بیت سچے، آل و اصحاب و عزت سچے، پیارے غوث پاک سچے، پیارے غریب نواز محبوبان بارگاہ اور یا کاملین سچے۔ میں مدینہ شریف بس ایک ہی بات سوچتا تھا کہ حضور آپ کے نائب فرما رہے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، اب وجہ تلاش کرنا، وجہ کیا ہے؟ قسم سے آپ لوگ جو مانگو، جو سوچو، گیٹ سے باہر نہ نکلو، سرکار کی عطا میں دیری نہیں ہے، ایک لمحے کی دیری نہیں ہے سام بھائی، قسم خدا کی، قسم قرآن پاک کی۔ لیکن اب وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سوچیے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو گے، وہ تو ان خطاؤں کے بعد دے رہے ہیں، گندے نکمے کمین، مہنگے کوڑی کے 3۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی برداشت ہے، آپ موٹی مثال لے لیجئے، وہی مسلمان ترقی کرتا ہے، اب بڑے اس کے واقعات ہیں، وہی آپ دیکھیے
آپ کو کتنے ملنے والے تو وہ مکھ منتری ہو کے پنجاب کا اور دلی گیٹ پہ چپلیں اتار دی اس نے اور وہ ننگے پیر جا رہا ہے. اور باقاعدہ ہندوستان کی ایسی بارگاہیں درگاہوں پہ ایسے لوگوں کا بھنڈارا لنگر جو بھی اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں وہ بنا ہوا ہے. معلوم کیا ہوا جو فرماتے دیے کا دیا ہے وجہ کیا ہے؟ قرآن شریف کس لیے ہے؟ سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے. تراویح ہو رہی ہے, بڑے ہو گئے. ابھی میں نے وہی لکھنؤ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھنے والا پڑھ رہا, پیچھے سب پڑھیں. میں نے کہا بتاؤ کیا پڑھا اس نے؟ جتنے تراویح پیچھے سن رہے ہو مجھے بتاؤ اس نے کیا پڑھا ابھی. یعنی آپ بات سمجھیے, وہ نہ سمجھائے, ترجمہ نہ کیا جائے تو تراویح ہے, حالانکہ سنت موقعہ ہے اور ایمان پہلے ہے. جی ایمان سب سے بڑا فرض ہے. جی تو نہ بتائے تو اپنے خوش ہیں, اور سمجھا دو اس کا ترجمہ کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ من حاد اللہ و رسولہ, جو اللہ رسول کی مخالفت کریں, خدا رسول کی مخالفت کریں, ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم, چاہے باپ ہوں چاہے بیٹے ہوں, کوئی رشتہ ہو, محبوب سے رشتہ ہے تو رشتہ ہے, ورنہ کوئی رشتہ نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ, بے شک. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. ابھی بھی گھر سے آ رہا ہوں, گھر پہ میں اکیلے یہی ملاشی پڑھ رہا تھا, عشاءات پڑھ لیتا ہوں, سرکار قبول فرمائے جتنا جیسا موقع ملا. تو میں ابھی یہی زبان پہ یہ شعر بھی آیا, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. سبحان اللہ, بے شک. دیکھنے میں بھیڑ لگتی ہے, لوگ کہتے ہیں نا. اور مجھے ابھی اکیلے گھر پہ یاد آیا, اکثر ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلتے تو گھر والے کیا کہتے ہیں, ارے بھائی اکیلے مت جاؤ, ذرا لے لو اس کو, جاؤ رضا کو. ہوتا نہیں ہوتا ہے, ارے بھائی ایسا